علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ ہم نے بچپن سے مختلف علماء کرام سے بنی اسرائیل کے یہودی عالم بلعام بن باعورہ سے متعلق سن رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اس کے لیے کتے کی مثال بیان فرمائی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ پلیز یہ بتائیں کہ اس عالم دین کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی تاکہ ہم بھی اس سے بچ سکیں۔ دیکھیں، یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا، یا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفاسیر ہیں ان میں بلعام بن باعورہ، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورہ بھی ملتا ہے، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے۔ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت۔ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے۔ تو علماء سوء کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں، ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے، اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق علماء سوء بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی ہے۔ ایک ورس ترین مثال ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن باعورہ تھا۔ تو المستدرک للحاکم میں اس کا نام انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے، باقی کوئی تفصیل نہیں آئی۔ البتہ جو ہمارے مفسرین ہیں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے والے، ان میں سب سے پہلی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو لکھی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ٹاپک بنا کے، وہ ابن جریر کی ہے، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، المتوفیٰ 310 ہجری، یعنی شروع کے 300 سال کے مسلمانوں میں سے، اور اسی کی تلخیص ان سے تقریباً 400 سال بعد لکھی تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین کثیر، المتوفیٰ 774 ہجری۔ انہوں نے اکثر چیزیں انہی سے نقل کی، لیکن ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ، کئی ایک واقعات جو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے تھے وہ اسکروٹنی کر دی انہوں نے۔ اس کے باوجود تفسیر ابن کثیر میں ابھی بھی کئی عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ احادیث لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر بالروایہ یعنی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر اس امت میں جس عالم نے لکھی ہے نا وہ حافظ ابن کثیر کی ہے، لیکن انہوں نے کئی ایک اسرائیلی روایات اس میں نقل کی، اور بعض اوقات وہ اتنی بےہودہ قسم کی روایات ہیں خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ مطلب آپ کسی کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ کوئی شخص کہے کہ اگر یہ ہاں ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ میں اپنی سسٹر کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو اس سے میں کوئی حافظ ابن کثیر کی تنقیص نہیں کر رہا، ایون اس کے بعد ان کی اس تفسیر کے اوپر جن لوگوں نے تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیل زئی ہوں، انہوں نے باقاعدہ ان واقعات کے نیچے سیدھا فٹ نوٹ لکھا ہے کہ مردود اور بے اصل ہے۔ تو یہ مردود اور بے اصل حافظ ابن کثیر کے واقعات کو جو بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایتوں سے انہوں نے لیے تو وہ خود لکھ رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔
اور اسی قسم کے جو بےہودگی پہ مبنی کچھ واقعات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کدھر لکھا ہوا ہے، تو سر آپ قرآن کھول لیں، ابن کثیر موجود ہے، تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں جو اسرائیلی روایتیں ہیں وہ ماشاءاللہ جس قسم کی ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی ان کے پورے ورک کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے، یہ چیزیں جو نکالنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے مرنے کے بعد تو نکل نہیں سکتی. یہی ہو سکتا تھا کہ جو لوگ اس کی تحکیم کر رہے ہیں وہ نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ بھئی اے کہانی ہے چھاڑ دو، باقی چیزیں لے لو. جو ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس عالم کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، یہ کہانی چھوڑ دیں، قرآن و حدیث لے لیں. تو یہ رول جو ہے یہ پرانے بزرگوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانے جو ہیں وہ کو معصوم تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو پہلے ہم ان قرآن کی آیات کو کور کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 175 اور 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی. مستجاب الدعوات ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا، یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے موحد تھا، مسلم تھا، یہ ساری کوالٹیز تھی. یعنی کوئی نٹوریس پرسنالٹی نہیں تھا، دیندار آدمی تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا اپنے آپ کو چھڑا کر. اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پس پش ڈال دیا، اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ اپروپریٹ اس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. سورہ زخرف میں ہے نا جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے. وَلَكِنَّهُ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبردستی تو کو نہیں کرنی تھی. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا. یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین لگ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں. سونا کہاں سے نکل رہا ہے؟ تیل، خوراک، دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا معدنیات کی شکل میں نکلتی ہے. وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. اِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے. اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے. ویسے کتا جو زبان ہانپتا ہے اس کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریزن ڈیفرنٹ ہے. وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی زبان ہانپتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی سائنٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونا جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیمبلنس ہوتی ہے، باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں، چونا پیئیں گے تو نیگیٹو اثرات ہی آئیں گے نا. تو یہ صرف ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کتا ہے اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہانپنی ہے، نہ دیں تب بھی زبان ہانپنی، یعنی اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا، اس طرح یہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، آمین.
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لے جی، جو ہم اکثر کہتے ہیں نا قرآن میں آیات آئی ہیں نا کہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد کافر ہے۔ یہ تو ایک مسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، جو معذرت کے ساتھ اس وقت اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام آپ اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کریں تاکہ لوگ غور و تفکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور آیت بڑی زبردست آئی ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس سے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہوگا، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی ہیں اصل میں خسارہ پانے والے لوگ۔ اور اس سے اگلی آیت پتہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے اپنا اوپینین دیا ہے کہ میں نے نہیں ان کو دوزخی بنایا، یعنی الٹیمیٹلی دوزخ میں اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بتا دی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں عقل دی تھی، دل دیا تھا، سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی، اس آنکھوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے تھے لیکن وہ سننے والا، عبرت والا سننا سنتے ہی نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو چوپایوں کی، ڈنگروں کی مانند، جسے ہم پنجابی کہتے ہیں ڈنگر، چوپایوں کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں لوگ جو اصل میں غافل ہیں۔ اب یہ علیحدہ سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میری ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، زندگی بدل دینے والی گفتگو، آپ اس کا ٹائٹل لکھیں اے لائف چینجنگ کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے یہی آیات کور کی تھی۔ بال یہ دیکھ لیں کس طرح یہ جوڑی ہوئی ہیں آیات۔ تو علماء سو کی اللہ نے جو عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ علماء سو۔ بہرحال اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کثیر لے کے آئے ہیں، قرآن و سنت تو خاموش ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھی، یعنی وہ عالم دین تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس نے علم کو یوز نہیں کیا، اس کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن گیا۔ یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے، کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے بڑے لیول کے اوپر، قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے۔ علم کی توہین کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ شعروں میں کر دے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی علم بس کریو یار، اور جی شیطان بھی بہت بڑا عالم سی، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اس عالم کے اوپر بھی لعنت ہے جو اس علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے نیگیٹیولی یوز کرے۔ اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا، وہ خود ہی پٹا چھڑا کے اللہ کا نکل گیا، تو گمراہی ہونا تھا۔ جس طرح علماء یہود تھے نبی علیہ السلام سے پہلے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ دعائیں کیا کرتے تھے آخری وہ پیغمبر جلدی جلدی آئے، ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافروں پر فتح حاصل کریں۔ جب وہ آگے تو پہلے کافر ہی وہ بن گئے، علم کے باوجود گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے علم کو یوز نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہوئے، اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو کہتا ہے نا، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتا ہے علم آیا ہے، اس کے باوجود ان کی ضد اتنی پکی ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے۔ وہ ایک بریلوی مولانا نے کہہ دیا تھا نا کہ علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں نے یاد پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ میسج دے رہا ہے کہ علم کے بعد تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تم علم کو یوز کرتے، نہ کہ یہ کہ علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے ابا جی کو جو سجدہ کروایا گیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کروایا گیا، بلکہ علم کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ نام بتا دیے تھے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے۔ علم ہی انسان کی فضیلت ہے۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے۔
تو یہ بنی اسرائیل کی جو روایات ملتی ہیں نا، وہ عجیب قسم کی، وہ بیہودہ قسم کے واقعات بھی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے بھی نقل کی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے. ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا لمبا نقل کرنے کی. بل اس میں جو میں نے غور و تفکر کیا نا، جو مجھے بات کرین حق لگی ہے نا، حق کے قریب، تو وہ والی بات ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے. تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں، میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف، تو میرا تو کچھ نہیں بچنا. تو انہوں نے اسے کئی لالچیں دی، دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی، جو بھی ہے وہ بہرحال وہ ورگلایا گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کی جرأت ہے بد دعا کر دے؟ وہ زبان سے بد دعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لیے نکل جاتی تھی. اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بد دعا پڑھ دی اس نے. ٹھیک ہے، تو وہ پیغمبر کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنا آپ چھڑا کے پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. باقی کئی یہ کہانیاں اب لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا، وہ کہتے ہیں جی صحابہ کہف دا کتا جنت ہی جائے گا. ہم کہتے ہیں یار کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں نہیں، اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا، وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعام بن باورا کی کھال پہنا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھا ہے کس طرح؟ ہاں یہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. جتنے جانور ہیں نہ انہوں نے قرآن دی تو پتہ لگے نا، انہوں نے کہا بھائی سارے متفرق نے، سارے متبرک نے، انہوں نے جنت ہی بھیجو. تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورا بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ صحابہ کہف دا کتا جڑا ہے نا، اس کتے نو ادھی کھال پہنا کے انسانی شکل ہی داخل کیتا جائے گا، کیونکہ انہیں تو نہیں جانا تو وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسے شخص کی کھال پہنا کے اسے داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے خود کتے کی مثال بیان کی ہے اور اسے کنڈیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس طرح کیا ہے تو کتا ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ کسی مولوی دی کھال پاڑی جی اللہ معافی دے، مولوی سو نو چھڑ دو بھائی جی میں کتا ہی ٹھیک ہاں. ٹھیک ہے، اتنی اگر اس کتے نے بھی ہونی ہے، ظاہر عقل تو اس کو تھی اس اعتبار سے کہ وہ صحابہ کہف کے ساتھ رہا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. باقی صحابہ کہف کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جناب وہ ساری اس اعتبار سے ایک گفتگو تھی. باقی علماء سو کا جو سب سے بڑا جرم قرآن میں بیان ہوا ہے نا، میں نے اس کے اوپر مسئلہ 51 بھی ریکارڈ کروایا، اور اس میں میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں نا، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ایبسولوٹلی جو ادر دین علماء کے ہو. 100% علماء سو کی بات ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران کے اندر جن علماء یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ یہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ کون عام لوگ ہیں؟ فتوے کون لکھتا تھا؟ علماء. اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایڈریس کیا ہے، تو کسی درجے میں یہ بھی منافقین کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں علماء سو بھی، کیونکہ یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہوتے یہ دین کے دشمن ہیں. تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے اہل ایمان، اکثریت علماء اور صوفیوں کی، احبار کہتے ہیں ایسے عالم جو علم کی گہرائی میں ہو، اور رہبان جو راہب تھے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ علماء اور جوگی، یعنی صوفی لکھتے تو ان پہ پکڑ ہو جانی تھی نا، صوفیاء کو آپ نے کہہ دیا، چلو جوگی کہہ لو. تو علماء، یعنی آج کی ڈیٹ میں بات کریں گے تو علماء اور صوفیاء کی اکثریت ایسی ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتی ہے حرام طریقے سے،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. یعنی انہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا، یہی روکنے والے بن جاتے ہیں. ڈائریکٹلی بھی روکتے ہیں، جب آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور انڈائریکٹلی اس طرح روکتے ہیں کہ جب لوگ ان کا کردار دیکھتے ہیں نا تو لوگ دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اگر دین پڑھ کے ہم نے یہی کچھ بننا ہے تو پائی اسی بے پڑھے چنگے. آگے ابھی یہ چل رہا ہے، یہ آیت چل رہی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ، اب یہ انہی علماء کا ذکر ہے جو کہ کنز بنا کے، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کا. اس زمانے میں درہم اور دینار ہوا کرتے تھے، جوڑتے تھے. آج بھی ان کے بینک بیلنسز اور آپ پلاٹس دیکھ لیں. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو آپ سے لیتے ہیں، یہ اپنا تو جوڑ کے رکھتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ اللہ تعالیٰ کا ذرا انداز دیکھا ہے کیسا انداز ہے، خوشخبری سنائیں. یہ یعنی کسی کو کہتے ہیں نا وہ ٹونٹ کے انداز میں، یعنی جس کی وجہ سے اگلے کو اور تکلیف ہو، خوشخبری دیں ان کو عذاب کی. یہ نہ سمجھیے گا یہ پرانے علماء کا ذکر ہو رہا ہے، نہ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی. تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ وہی لوگ مراد ہیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جبکہ قیامت کے دن ان کا یہ مال یعنی سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. فتقوی بہا جباہہم، پھر وہ گرم، یعنی جب سونا پگھل جائے گا نا تو میٹل کی فارم میں نا ان کے ماتھے اس کی وجہ سے داغے جائیں گے. وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے جو دنیا میں تم مال جوڑا کرتے تھے اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو مزہ جو دنیا میں تم نے کنز بنا کے جو مال و دولت جوڑا ہوا تھا اس کا مزہ چکھو، یہ دیکھ لو. اور یہ دیکھ لے اسپیسیفکلی علماء سو کے بارے میں. تو بلعام بن باورہ بھی یہی تھا. پھر وہ آیت یاد کریں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب ہو جانے والے لوگ. اصل چیز تو دنیا کی محبت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو نبی علیہ السلام نے مال کا تو فتنہ اسپیسیفکلی اس امت کے لیے بتا دیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. پھر حضور نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینڈ تک. پھر حضور نے کہا تیرا مال کون سا ہے؟ اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے محفوظ کر لیا. باقی جو مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے، اس کے اعمال، اور باقی 2 دوست اس کا مال اور اس کے رشتہ دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں. یہاں بیسک کہتے رہے کہ جناب ہم مر کے بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے، چھوڑ دیتے ہیں. قبر میں تو ساتھ نہیں جا کے کوئی لیٹتا، آج تک وہ ہے کہ کوئی لیٹے ساتھ کسی کے ساتھ جا کے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ یعنی بس سبسسٹنس لیول پہ چلتا رہے. آپ علیہ السلام نے زیادہ مال کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ دیکھ لیں غزوہ خیبر کے بعد آپ کو کتنی وسعت مل گئی تھی لیکن کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہو، جوڑتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے بھی ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی، اس پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں. 2 کھجوریں صبح، 2 شام کے وقت، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح، 1 شام کے وقت، جو اس زمانے میں ریگستان کے اس ماحول میں میٹھا پانی ایک ایشو تھا.
اسی لیے تو پھر امہات نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ اب تو وسعت ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. ایلا آپ نے کیا تھا. سورۃ الاحزاب میں پھر آیات نازل ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کو سپورٹ کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. پھر حضور نے آ کے ایک ایک بیوی کو یعنی یہ آپشن دی. تو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کا رسول ہی اڈاپٹ کرنا تھا. تو یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے جناب، دنیا کی محبت، اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے قرآن حکیم کے اندر. جہاں کہیں بھی آپ کو حرام خوری کی باتیں ملیں گی وہ اسی حوالے سے کہ علماء سو. اور اس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے. نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ان میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت پہنچ جائے. تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتے کی مثال دی ہے، کیونکہ اگر کسی کے اندر بدعت پیدا ہوئی ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اسے باولا کتا کاٹ گیا، تو وہ باولا کتا کون سا کاٹ گیا؟ کوئی کھلاڑی کاٹ گیا؟ بتائیں، کوئی پولیٹیشین کاٹ گیا؟ یعنی وہ دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا. بدعت تو علماء دین جاری کرتے ہیں نا. اس لیے میں نے طارق جمیل صاحب سے بھی کہا جب انہوں نے کہا کہ میں نے علماء سو کو جراثیم نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے ہماری عوام جراثیم لے کے آ جاتی فرقہ واریت کے. تو پھر میں نے عرض کیا تھا ویڈیو میں بھی ان کے سامنے بھی کہ جو انڈیا پاکستان سے جراثیم لے کے ہماری عوام جاتی ہے فرقہ وارانہ، انہوں نے کسی گھوڑے کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے، کسی کتے کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے، کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے، یا کسی مولوی نے ان کے دماغ میں فرقہ واریت بھری ہوتی ہے. تو حاجمی صاحب کہتے ظاہر ہے مولویوں نے ہی بھری ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ چھوٹی بات ہے. میں نے علماء سو کو جراثیم نہیں کہا، بلکہ علماء سو یہ گندے جراثیم پیدا کرنے والی فیکٹری ہے. جراثیم تو چھوٹی چیز ہے، جراثیم تو ان کے فالوور ہیں. یہ تو وہ ہے جو یہ وائرسز کریٹ کر رہی ہے فرقہ وارانہ، کہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی جا کے بریلوی دیوبندی کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنوا دی ہیں، چائنا کے اندر بنوا دی ہیں، امریکہ کے اندر بنوا دی ہیں. آپ دیکھ لیں قبضے کیے ہوئے مسجدوں کے اوپر، وہ ان کی کمائی کے اڈے بنے ہوئے. تو اللہ نے بھی کتے کی مثال بیان کیا، نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کیا. اچھا، یہ کتا اور گدھا یہ دو ایسے جانور ہیں جو اللہ نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ مثالیں علماء سو کے لیے بیان کی ہیں. گدھے کی مثال سورہ الجمعہ میں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء یہود کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے. گدھے کے اوپر اگر آپ کتابیں لاد دیں، وہ کتابوں کو پڑھ کے اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ایسے علماء سو جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے، یا ایون ٹیبل پہ بھی سجی ہوئی ہیں، اور وہ اسے پڑھتے نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ گدھے کی مثال ہے. اچھا، جو بیچارہ کہتا ہے قرآن میں ہی لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں جی وہ کتابوں کی تو اللہ نے گدھے کی مثال دی ہے. بھائی یہ آپ کی دی ہے کہ جو ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے. قرآن میں کتابوں سے استفادہ کرنے والے کو تو گدھے کی مثال نہیں دی ہے. وہ تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ نبی امی کی پیروی کرنی ہے، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی پیروی کرنی ہے. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ انبیاء اور کتابوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور اس کے اوپر تو میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کی وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ جو میں فخر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیامت الدین پیش کر سکتا ہوں. یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. مجلس نمبر 100، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر میں نے وہ شروع سے قرآن سے بتایا کہ بھائی جو کتابوں میں دین آیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ کرنا ہے، جس کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے اگرچہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو نبیوں کی کتابوں میں ہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے فالوور ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے فالوور ہیں، سنی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں. کہہ لیں، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو وہ اسی چیز کو میں نے عرض کیا تھا. تو گدھے کی مثال ان علماء کی ہے جو
استفادہ نہیں کرتے. اور بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام نے بھی گدھے کی مثال بیان کی. فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو دوزخ کے اندر گدھے کی فارم میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے وہ کولو کا گدھا ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں تو بیل استعمال ہوتا ہے نا, وہ گندم کے سٹے الگ کرنے کے لیے بھی, پانی نکالنے کے لیے بھی. گدھے بھی کئی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ گدھا چکر کاٹتا رہتا ہے نا اس کنویں کا یا وہ سینٹرل پوائنٹ کا ایک سرکل کے اندر, اس طرح میں نے اپنے امت کے ان لوگوں کو جو وائزین تھے علماء سو اپنی انتڑیاں پیٹ کے گرد, اور پھر انہی حدیثوں میں بخاری مسلم موجود ہے کہ ان کا واز سن کے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ دوزخ میں ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ حضرت صاحب تسی کیوں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو تمہیں کہا کرتے تھے نا خود نہیں عمل کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے پولیٹیشنز بھی کہتے ہیں کہ یہ میری جو ہے نا وہ سیاسی بیان ہے اور یہ میرا جوڈیشری کا بیان ہے, اور وہ لوگ دنیا میں ذلت کاٹ رہے ہیں یہ باتیں کر کے. تو جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی دنیا میں ذلت نہ بھی ہوئی, ویسے تو اب ہمارے ہاتھوں کافی زیادہ ہو چکی ہے, نہ بھی ہوئی آخرت میں تو ذلت باقی ہے. دنیا میں ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں ہے اگر آخرت کی عزت مل جائے اس کے اگینسٹ. تو یہ گدھے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے علماء سو کے لیے بیان کی. کتے کی مثال بھی ان دونوں کے لیے استعمال ہوئی. میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ کسی کی کوئی تشنعی باقی نہ رہ جائے. گدھے کا ذکر ہو, کتے کا ذکر ہو تو فوراً علماء سو کا خیال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں ان کو یہ کہا گیا, جہاں پہ اتنے ان کے مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر انہیں گواہ کر رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے. ٹھیک ہے, جو علم کو یوز کرے. اگر ایک بندے نے ڈگری لے لی ہے اس کو یوز نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ایک بندے کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن جو اس کو علم پہنچتا ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے تو اس کو فائدہ دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, وہ دیکھنا ہے کہ علم پر عمل کرنے والے کون ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو سورہ ذاریات میں آتا ہے نا جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم و عمل بھی جوڑا ہے, ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا. علم بھی ہے, عمل بھی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی جوڑا ہے. دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں جو ہے وہ پیدا کیا. میں یہ بلعام بن بعورہ سے متعلق گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا. سورۃ الاعلیٰ جو کلائمیکس ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری الہامی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا ہے. قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے, دنیا ٹاپ پرائرٹی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, کانٹے کی بات, بنیادی بات ہے جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے, ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے, اور دنیا کی زندگی عارضی ہے, یہ ختم بھی ہو جانے والی ہے. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. دنیا کی مذمت کے اوپر اگر بولا جائے, مسئلہ نمبر 51 میرا رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, وہ دیکھ لیں. میں نے 17 احادیث اور قرآن حکیم سے 11 مقامات سے آیات پیش کی ہیں اس ٹاپک کے اوپر 1.5 گھنٹے میں, جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی.